الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ختم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے بارے میں جس طرح کا انسان کا ورلڈ ویو ہوتا ہے اس دنیا کے بارے میں، اور خصوصاً خالق کائنات کے بارے میں، اسی طرح پھر اس کے عقائد، افکار، نظریات اور فلسفے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو جہاں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے، توحید کو مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر اس میں یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، تو یہ عقیدہ دراصل انسان کی توحید یا خالص اللہ کو ماننے کا پورا جو نقطہ نظر ہے اور آئیڈیالوجی ہے، اس کو یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیات 116 اور 117 میں اسی چیز کی جو ہے نا وہ وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ تو سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے منزہا عن کل نقص و عیب۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، کیونکہ وہ نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، اس لیے اسے ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لہو بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اس لیے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی اولاد کا جو عقیدہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت زیادہ پروان چڑھ گیا تھا۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے، اور آج ہمارے ہاں امت مسلمہ کے اندر بھی ایک طرح کا عقیدہ آ چکا ہے کہ اللہ کے کچھ پیارے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، خود ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کے تھرو ہی ہم جا سکتے ہیں۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ابداع کرنے والا ہے۔ بدعت کا لفظ اسی سے ہے کہ وہ ایجاد کرنے والا ہے، انوویشن کرنے والا ہے۔ آسمانوں کو اس نے عدم سے وجود دیا، اور زمین کو بھی اسی نے بنایا، نہ اس سے پہلے اس کو کوئی میٹیریل تھا، نہ کوئی ماڈل تھا، تو اس نے اس کا ابداع کیا، اس کو بنایا۔ وہ اتنا طاقتور ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی امر کا کوئی ڈیسیژن وہ بنا لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایک عالم امر ہے جو اس دنیا سے اوپر ہے، وہاں پہ جب کوئی اللہ تعالیٰ ایک ماسٹر پلان بناتا ہے کسی قوم کے عروج کا، زوال کا، تو وہ ڈیسیژن تو فوراً وہاں پہ ہو جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں لاگو کرنے کے لیے اس کو بعض دفعہ 1000 سال لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ اس سے بھی کم عرصہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم ٹیبل مختلف ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات 116 اور 117 میں بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اپنا ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کو پیوریفائی کریں، اس کو خالص کریں، اور یہ عقائد و نظریات چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور اس کے کوئی پیارے ہیں، اور اس نے اپنے اختیارات اپنے کچھ جو ابدال ہیں اور کتب ہیں ان میں تقسیم کر دیے ہیں، اور خود آرام سے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ تو جب تک ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہماری افکار و نظریات اور عقائد غلط رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں کوئی اچھا عمل پیدا نہیں ہو سکے گا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، فرشتے اس کی مخلوق ہیں، وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور انسان بھی اس کی مخلوق ہیں، لیکن یہ کہ اس نے اپنے اختیارات کسی اور میں تقسیم نہیں کر دیے، بلکہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اور وہ ہر قسم کے نقص، خامی اور کمی سے پاک ہے، ہر طرح کے علم وہ رکھتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ اس کو علم جا کر دے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ اور اس لیے جب تک ہم اپنی توحید کو خالص نہیں کریں گے اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہمارے عقائد جب تک یہ درست نہیں ہوں گے، ہمارا جو عمل ہے، ہمارا کردار ہے، اور ہماری جو سوسائٹی کے اندر ایک عملی اس کی اپلیکیشن ہے، وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک سے بچائے جو سب سے بڑا جرم ہے، اور خالص توحید عطا فرمائے جو نجات کا اصل ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔